بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کریم نے بارگاہ رسالت کے آداب کا صرف تذکرہ نہیں فرمایا، حکم دیا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں عدالت میں، فلاں دربار میں، فلاں ہستی کے سامنے ایسے کرنا، مشورہ دیا جاتا ہے، تعلیم کی جاتی ہے۔ یہاں مشورہ نہیں ہے، اللہ کریم نے تذکرہ نہیں فرمایا، حکم دیا ہے، اور تمام اہل ایمان کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس آمنوا میں روز اول سے، جس دن اعلان نبوت کے بعد جس نے پہلا کلمہ پڑھا، اس شخص سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے سب مخاطب ہیں، تمام اہل ایمان کو خطاب ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بارگاہ رسالت میں آواز بلند نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بہت پیارا تھا، ٹھہر کر ایک ایک لفظ سکون بھری شیریں آواز میں ارشاد فرماتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حجۃ الوداع میں کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ 1.5 لاکھ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ 1,44,000 کی تعداد تو اکثر نے لکھی ہے، 1,44,000 تقریباً 1.5 لاکھ ہوتا ہے۔ 1.5 لاکھ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور بڑے سپیکر لگائے جاتے ہیں تب جا کر آواز پہنچتی ہے، لیکن حضور کی وہ خوبصورت، دھیمی، شیریں اور محبت سے بھری آواز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جو پاس کھڑا تھا جتنی وہ سنتا تھا، جو اخیر میں کھڑا تھا اسی انداز سے وہ سن رہا ہوتا۔ حضور بلند آواز میں بات ارشاد نہیں فرماتے تھے، چیخ کر خطاب نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو
علماء کا بھی ایک رویہ ہے نا کہ ہم سٹیج پہ اس طرح چیخ رہے ہوتے ہیں جیسے کہیں آگ لگ گئی ہے. حضور پیار بھرے دھیمے انداز میں گفتگو فرماتے، اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ جہاں تک مخلوق ہوتی، جو پاس کھڑا ہے جتنی آواز وہ سن رہا ہوتا تھا آخری آدمی بھی اتنی سن رہا ہوتا. اللہ نے حکم دیا کہ اے اہل ایمان، کبھی اپنی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شیریں گفتار سے بلند نہ ہونے دو. تمہاری آواز اس سے ہلکی ہونی چاہیے جب بارگاہ رسالت میں ہوتے ہو. ہاں، حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو دھیمی آواز میں، آپس میں بات کرو دھیمی آواز میں. ہو جاتا ہے بعض اوقات جذبات میں آ کر آواز بلند ہو جاتی ہے. بندہ کوئی دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی پریشانی بلند آواز میں بیان کر دیتا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. کسی کی آواز قدرتی بلند، بعض لوگوں کی آواز بھاری ہوتی ہے قدرتی، انہیں خود سمجھ نہیں آتی لیکن وہ بڑے بلند آواز میں بات کر جاتے ہیں. تو اگر آواز بلند ہو گئی، اتفاقاً ہوگی تو کیا ہو. یاد رکھیں نزول آیت کے وقت مخاطب کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں نچھاور کی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم سہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، جان مال گھر قربان کر کے ہجرتیں کر کے آ گئے، خالی ہاتھ آ گئے. اور کمال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کسی صحابی نے اپنا گھر یا اپنی زمین یا اپنی ملکیت واپس نہیں دی، انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دی. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، وہ گھر وہ زمینیں وہ اسلامی حکومت کے قبضے میں آ گئیں. اب جن جن کی تھی واپس لے سکتے تھے، کسی ایک صحابی نے واپس نہیں، انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دی، ہماری نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں قصر نماز پڑھی کہ ہم یہاں مسافر ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی، صحابہ نے قصر پڑھی کہ ہم مسافر ہیں یہاں. وہ انصار شامل تھے کہ بیعت عقبہ جب کی انہوں نے مکہ مکرمہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، مشرکین سے چھپ کر ایک گھاٹی میں چوری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے مدینہ منورہ آنے کی دعوت دے رہے ہو، میرے صحابہ کو ہجرت کر کے آنے کی دعوت دے رہے ہو، میرے ساتھ بیعت کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے اس بیعت کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے، مشرق سے مغرب و شمال و جنوب سے لے ساری دنیا کے کفر کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. آپ سے بیعت کر کے ہم دنیا کفر کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر یہ ساری دنیا بھی ہم پر الٹ پڑی تو ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں. یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے بارگاہ میں. فرمایا اگر تمہاری آواز میری محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری ہجرتیں ضائع ہو جائیں گی، تمہاری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے حج اور طواف ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں نامقبول ہوں گی، تمہاری نیکیوں پر لکیر پھیر دی جائے گی. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، پتہ ہی نہیں. یہ تشعرون کا اگر یہ راجع ہو انتم کی طرف تو اس کا معنی بنتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور نیکیاں ضائع ہو جائیں گی.
لیکن اگر اس کو راجع سمجھیں لا ترفعوا اصواتکم کی طرف، تو معنی یہ بنتا ہے کہ اگر بھول کر بھی تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ یہ بارگاہ رسالت کے آداب ہیں، اور یاد رکھیں یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں جسم اور روح کی حیات کے ساتھ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ عالم بدل گیا ہے، فضا وہاں کی ہے، ہوا وہاں کی ہے، غذا وہاں کی ہے، دن رات برزخ کے ہیں، دنیا کے نہیں ہیں، لیکن حیات ویسی ہے جیسی دنیا میں تھی، بلکہ اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو روضہ اطہر کا بھی وہی ادب ہے جو حضور جب دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو جو ادب ہوتا تھا۔ آج جب ہم حج پہ اور مدینہ منورہ کی زیارت پہ جاتے ہیں تو ہم ریاض الجنہ میں جانے کے لیے دھکے دیتے ہیں، حضور اکرم کے روضہ اطہر پر جانے کے ایک دوسرے نہیں، بالکل حرام ہے۔ نہیں جگہ ملتی نہ جاؤ، دور سے سلام عرض کر لو، دھکم فیل نہ کرو، آواز بلند نہ کرو، کوئی دور نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ لے گیا اللہ کریم وہاں نفل ادا کر لو۔ ساری مسجد نبوی مسجد ہے، ریاض الجنہ میں جگہ ملے، نور علی نور۔ الحمدللہ میں نہیں گن سکتا اللہ کریم مجھے کتنی دفعہ وہاں لے گئے، یہ اس کا احسان ہے، لیکن جی نہیں بھرتا، ابھی بھی حسرت ہے کہ اللہ کریم کبھی لے جائے۔ دو باتیں بڑی خاص طور پر میں نے نوٹ کی۔ مسجد نبوی کا اضافہ جب شروع ہوا تو مسلسل برسوں ہم جاتے رہے، ہمارے سامنے وہ کام ہوتا رہا، آج تو مکمل ہو گئی ہے۔ یہ جو اس کے ستون بنائے گئے اضافے کے، ان کے لیے غالباً مجھے اگر صحیح یاد ہے تو 70 فٹ لوہے کے بڑے مضبوط اور لمبے پائپ، اور ان کے نیچے تیز ان کی بنی ہوتی تھی دھار، وہ زمین میں گاڑے گئے، ان کو اندر سے خالی کر کے اس میں سیمنٹ بجری سریا بھر کے بنیادیں بنائی، اور مسجد نبوی جہاں ہے تھوڑی سی مٹی نیچے جا کر سخت پتھر آ جاتا ہے۔ ایسی مشینیں لگی ہوئی تھیں جو ہم نے چلتی دیکھیں کہ وہ پائپ اس طرح لگا دیتے تھے، پھر اوپر مشین پر 20 من کا لوہے کا ہیمر لگا ہوا تھا، 20 من کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جسے مشین اوپر اٹھاتی پھر زور سے اس پر دے کر مارتی۔ اب ایک تو تھا نہیں، سینکڑوں ایک وقت میں وہ گاڑے جا رہے تھے، تو ڈگا ڈگ پورے شہر میں رات دن ایسے پتہ چلتا تھا دھماکے ہو رہے ہیں۔ میں ان دنوں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، ہم جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے بھول جاتا کہ باہر کوئی کام ہو رہا، سارے شہر میں شور ہوتا تھا، مسجد کے دروازے سے آپ اندر ہو گئے کوئی آواز نہیں۔ یہ اس کا نظام ہے۔ مشینوں پر کسی انسان کو اختیار نہیں تھا، لیکن اس کے قبضے قدرت تو میں تو ہے، اس نے ان کی آواز روک دی۔ ایک بار نہیں، برسوں جب تک بنتی رہی، حاضری ہوتی، جب تک ہم جاتے رہے یہ تجربہ ہوتا رہا۔ ریاض الجنہ میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے، صفوں کے درمیان اس طرح ہوا پھر رہی ہوتی،
اب تو ساری مسجد سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہو گئی نا، یہ نئی مسجد بننے کے بعد سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوئی ہے، جب شروع میں ہم جاتے تھے تو نہیں تھی۔ 70 کے ابتدا سے حاضری نصیب ہونا شروع ہوئی، بڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم رات کو 1 بجے اٹھ کر بیت اللہ شریف جاتے تھے طواف کے لیے، 4 5 6 2 3 یہ لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے، بڑے آرام سے ہم طواف کرتے، حجر اسود کو بوسے دیتے، نوافل ادا کرتے۔ اب تو رات ہو دن ہو کوئی وقت ہو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اس وقت نہیں تھے یہ ذرائع اور یہ وسائل نہیں تھے، یہ آمنے جانے کی سہولتیں نہیں تھیں، لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ اسی طرح مسجد نبوی تو عشاء کے بعد بند ہو جاتی ہے تہجد تک، لیکن دن کو بھی رش نہیں ہوتا تھا اور آرام سے آپ جنت البقیع میں بیٹھ سکتے تھے۔ تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے واقعی ہر صف کے اندر الگ ایئر کنڈیشن لگا ہوا اور ہوا اس طرح پھر رہی ہے ایک ایک بندے کے پاس۔ یہ ساری نعمتیں وہاں ہیں، لیکن ادب شرط ہے، نئی جگہ مل رہی دھکم پیل نہ کریں۔ میں نے خصوصاً دیکھا ہے خواتین کے لیے، جب خواتین کو اجازت ملتی ہے اور روزہ اطہر کی ایک طرف عورتوں کو، تو بڑی دھکم پیل، بڑا شور، بڑا میں آگے جاؤں، میں بھئی آگے ضرور جاؤ لیکن ترک ادب نہیں، ترک ادب حرام ہے، آپ کا جانا غیر مقبول ہوگا، سزا کا مستوجب بن جائے گا۔ تو یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے کہ اے ایمان والو، قیامت تک جو کلمہ گو ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ رسالت میں کبھی تمہاری آواز اس شیریں گفتاری سے جو حضور کا معیار ہے بات کرنے کا، اس سے بلند نہ ہو، اس سے نیچے رہو۔ اور اگر آواز بلند ہو گئی، فرمایا تمہاری ساری نیکیاں تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ بارگاہ رسالت کا ادب نہ رہے تو نیکی کون سی ہے؟ نیکی تو حضور کی غلامی کا، اطاعت کا نام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی نہ رہا تو نیکی کہاں رہی؟ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور میرے اور آپ کے پاس نیکیاں ہیں کیا؟ جنہیں خطاب فرمایا جا رہا ہے ان کے پاس تو نیکیاں تھیں۔ نبی کریم آرام فرما تھے، رات کا وقت تھا، مطلع صاف تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، جگمگ جگمگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ حبیب کبریا ام المومنین رضی اللہ تعالی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جس طرح آسمان نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، کسی کا اعمال نامہ کسی مومن کا ایسے ہوگا کہ اس طرح نیکیوں سے، جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اس طرح نیکیوں سے جگمگ جگمگ کر۔ امہات المومنین اور صحابہ کرام کا یہ کمال ہے، اللہ نے ان پر احسان فرمایا کہ انہوں نے دین ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، سوالات پیش کر کر کے بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں۔ آپ نے فرمایا بے شک عمر بن الخطاب کا اعمال نامہ ایسا ہی ہے، غالباً ان کا خیال تھا کہ میرے والد گرامی ابو بکر صدیق کے بارے فرمائیں گے، تو آپ نے تو فاروق اعظم کے بارے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، تو میرے والد کے اعمال نامے کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار ثور میں میرے ساتھ اس نے 3 راتیں گزاری ہیں، میں تھا، ابو بکر تھا اور میرا رب تھا۔ اس کی ایک رات کے لمحات ان سب نیکیوں پہ بھاری ہیں، باقی زندگی کی نیکیاں اس کی رہنے دو۔
اللہ کی شان یہ بات اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی. انہوں نے ابو بکر صدیق سے پہلے سن لی. وہ بھاگے بھاگے سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے ارشاد فرمایا ہے اور مجھ تک بات پہنچ گئی ہے، مستند پکی بات ہے کہ میرے اعمال نامے میں نیکیاں اس طرح ہیں جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا. میں فرمایا مبارک ہو. الحمدللہ. حضور نے فرمایا سچ فرمایا، اللہ تمہیں مبارک کرے. انہوں نے کہا یا ابو بکر میں مبارک لینے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ساری نیکیاں آپ کو دے دوں. انہوں نے فرمایا مجھے کس خوشی میں دے دو گے، لوگے کیا؟ کہنے لگے آپ کے پاس 3 راتیں غار ثور کی ہیں، ایک رات کا اجر مجھے دے دے، میری ساری نیکیاں لے. انہوں نے فرمایا تم پاگل ہو گیا، میں کیوں دے دوں؟ نہیں دی. میں کیوں اپنی رات دے دوں؟ تمہاری نیکیاں اللہ تمہیں نصیب کرے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی وہ لوگ تھے جنہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آواز نہ چاہتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے بلند ہو گئی ساری نیکیوں پہ لکیر پڑ جائے. اللہ اللہ اللہ. پھر یہ ہوتا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز فطری طور پر بلند تھی. بڑے جابر، بڑے تنومند، بڑے قداور، بڑے مضبوط اور بڑے جری شخص تھے. آواز بھی بلند تھی، جاندار تھی. جب مسجد نبوی میں جاتے تو سرگوشیاں کرتے تھے، بلند آواز میں بات نہیں کرتے تھے. بلکہ وصال نبوی اور کے بعد ایک بدوی آیا احرابی، وہاں روضہ اطہر کے پاس کھڑا ہو کر وہ حجرہ مبارک کے پر، روضہ اطہر تو بعد میں بنا، اس وقت حجرہ مبارک تھا، بلند آواز میں باتیں کر رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلند آواز میں بلایا نہیں، کنکری اٹھا کر اسے ماری. اس نے ان کی طرف دیکھا تو اسے اپنی طرف بلایا، دھیمے انداز میں کہا آواز نیچی رکھو، یہ بارگاہ رسالت ہے، تم اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو. اگر اس بارگاہ کا ادب نہ ہوتا تو میں تمہیں دروں سے مارتا، لیکن یہاں تو میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا. اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. میرے وہ بندے جو بارگاہ رسالت میں آواز پست کر لیتے ہیں، دھیمی کر لیتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں میں نے جن کے دلوں کو نیکی اور پرہیزگاری کے لیے آزما لیا ہے. میرا آپ کا، اولیاء امت کا، علماء امت کا، نیکوں کا، پارساؤں کا پتہ کب چلے گا؟ میدان حشر میں. کیا قبول ہوا کیا نہیں ہوا، نجات ہوتی ہے نہیں ہوتی، قیامت کو پتہ چلے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا یہاں بتایا جا رہا ہے. فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اپنے ساتھ ربط، اپنی محبت، اپنے عشق، اپنے پر قربانی کے لیے آزما لی. ان کے دلوں کو بھی آزما لیا. فرمایا تم نے تو ظاہر دیکھا، انہوں نے قربانیاں دیں، جانیں دیں، تکلیفیں اٹھائیں، ہجرتیں کی، مال متاع لٹایا، یہ تو تم نے بھی دیکھا. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو بھی دیکھ لیا. بھلا آج کے
بدکار اور بے دین انسان ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ فاروق اعظم میں ایمان تھا کہ نہیں؟ یا قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ فرمایا یہ جو خادمان رسالت ہیں، میں نے ان صحابہ کے دلوں کو آزما لیا ہے، اندر سے دیکھ رہا ہوں میں، یہ پرہیزگاری کے لیے بہترین قلوب ہیں، بہترین دل ہیں۔ پھر اللہ کریم اگر یہ بہترین قلوب ہیں تو آپ نے انہیں کیا دیا؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے میں پہلے معاف کر رہا ہوں، اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو میں معاف کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی، یہ 14ویں صدی کے ہجری کے اور 20ویں صدی عیسوی کے علماء اور محققین کو صحابہ پر اعتراض کرنے کی جرأت کیوں ہوئی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں انہیں ٹھوکر لگی تو اللہ فرما رہا ہے جہاں ان سے کوئی غلطی ہوگی میں نے معاف کر دی، تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اگر کوئی چیز ان سے نامناسب ہو گئی، بتقاضائے بشریت کوئی دھوکہ لگ گیا، فرمایا مغفر میری بخشش ہے، میں نے معاف کر دیا۔ انہیں پیشگی معافی مل رہی ہے بھائی، صرف معافی نہیں، وَأَجْرٌ عظیم، میں انہیں عظیم جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے کہ بہت ہی بڑا انعام عطا کروں۔ اللہ اللہ اللہ، شان رسالت تو نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عظمت صحابہ کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ بھی تو محمد الرسول اللہ کے خادم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی لیے اہل سنت او کما قال رسول اللہ، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابی عادل تھے، نیک تھے، سچے تھے، کھرے۔ فرمایا میں نے ان کے دلوں کو اندر سے بھی دیکھ لیا ہے، یہاں پرہیزگاری ہی سجتی ہے، یہاں میری محبت کا مقام ہے، یہاں میرا عشق سما سکتا ہے۔ جب یہ اس قدر جانثار ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر انہیں کوئی دھوکہ بھی لگ گیا، غلطی بھی ہو گئی، لہم مغفرہ، میری بخشش ان کے لیے ہے، میں نے معاف کیا۔ وَأَجْرٌ عظیم، اور بے پناہ بڑا انعام ہے ان کے لیے۔ پھر اس کا ایک اور پہلو، اس کے متعدد پہلو ارشاد فرمائے۔ پہلا فرمایا آواز بلند نہ ہونے دو، اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ کبھی اللہ کی بات پر سبقت نہ کرو، یعنی اللہ کی بات چھوڑ دو اور اپنی منواؤ، یہ نہ کبھی نہ کرنے۔ اللہ کی بات کہاں آگے؟ فرمایا جو میرے رسول کی بات ہے وہ میری بات ہے۔ زندگی میں کبھی یہ نہ کرنا کہ میرے نبی کا حکم چھوڑ دو اور اپنی رائے پر عمل کرو، مارے جاؤ گے، یہ نہ کرنا، ایک بات۔ دوسری فرمائی کبھی آواز بلند نہ ہونے دینا۔ تیسری فرمایا، اب اس کا تیسرا پہلو ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ، بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، کاشتکار تھے،
ریوڑ پالتے تھے، جانور پالتے تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، کاشتکاری۔ اب جو یہ کاشتکاری ہے اس کا حصہ ہے جانور پالنا۔ ہر کاشتکار کے پاس بہت ہوں تھوڑے ہوں جانور بھی ہوتے ہیں، اور یہ کاشتکاری جو ہے یہ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ کاشتکار کبھی فارغ نہیں ہوتا، بعض اوقات فصلوں کو راتوں کو بھی پہرا دینا پڑتا ہے کہ کوئی جانور خراب نہ کرے، دن تو دن۔ تو اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، مویشیوں کی، کاروبار کی، زمین کو درست کرنا ہے، بونا ہے، فصل کو پانی لگانا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ تو وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے کچھ لوگ بنو تمیم کے کاشتکار، کچھ مسائل سیکھنا چاہتے تھے، بارگاہ رسالت سے پوچھنا چاہتے تھے، کچھ ان کے سوال تھے، دین سیکھنا تھا۔ حضور حجرہ مبارک میں جلوہ افروز تھے، یاد رہے حجرہ مبارک محل نہیں تھے۔ 7-8 ہاتھ چوڑائی اور 8-10 ہاتھ لمبائی کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا، جس میں کھڑے ہو کر آپ ہاتھ سیدھا نہیں کر سکتے تھے، سر سے اوپر جاتا تو چھت سے لگ جاتا۔ کچی دیواریں تھیں اور کھجور کی تنوں اور شاخوں کی چھت تھی، اور کھجور کے پتوں کی چھت ہوتی تھی۔ دروازے پر کیواڑ نہیں ہوتے تھے، ایک پردہ سا کمبل کی طرح کا لٹکا رہتا تھا۔ دیوار کے باہر ایک طرف مسجد نبوی تھی، دوسری طرف کھلی جگہ تھی۔ اب وہ حاضر ہوئے تو انہیں بڑی جلدی تھی کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو، اپنے مسائل پوچھیں اور واپس جائیں۔ ریوڑ باڑوں میں بند کھڑے ہیں، انہیں باہر نکالنا ہے، مویشی کھڑے ہیں، ان کا پتہ کرنا ہے، فصل کو دیکھنا ہے، فرصت نہیں، فوراً واپس جانا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی جسارت کر لی، حجرہ اطہر کی دیوار کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی، یا محمد، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ کوئی اس وقت سپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، ظاہر ہے جتنی انسانی آواز ہے وہی دی ہوگی۔ اللہ کریم کو سخت ناپسند آئی۔ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا آئے دین سیکھنے تھے، مخلص مسلمان تھے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا، یہ فرمایا یہ جو آپ کو حجرات مبارک سے باہر آوازیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد، یہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، ان میں تمیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے، یہاں لاؤڈ سپیکر لگا کر فل والیوم کو یہاں سے کہا جاتا ہے یا رسول اللہ۔ میں نہیں کہتا غلط کرتے ہو یا صحیح کرتے ہو، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ نے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی جہالت، بہت بڑی جسارت اور رفع صوت نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ جشن ولادت ہے، جلوس نکال لیا، ڈھول بج رہے ہیں، مختلف طرح کے جھنڈے، مختلف طرح کے لباس، شور و شغب۔ یہ کیا ہے؟ میلاد کی خوشی ہے۔ خدا کے بندو، میلاد کی خوشی ہے تو اچھے کپڑے پہنو، مسجد میں جاؤ، تلاوت کرو، قرآن ختم کرو، درود شریف کی تسبیحات پڑھو، اتباع رسالت کا عہد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق مانگو۔ یہ پٹاخے چلانا، پھل جھڑیاں چھوڑنا، شور کرنا، سپیکر لگا کر، اور برائے نام جو علماء بنے جن کا پیشہ دین ہے، دو طرح کے علماء ہیں، رزق مزدوری کر کے کھاتے ہیں، دین ان کا ایمان ہے اور اس کی ترویج کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ایک قسم مولویوں کی ہے جن کا اور کوئی کام نہیں، یہی دین ان کا پیشہ ہے، اسی سے کما کر کھانا ہے۔ یہ پیشہ ور جو ہیں
یہ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اور سانس لگے ہوتے ہیں اور رومال پہنے ہوئے، اور جس طرح ہم جلسے میں بیلوں کو سنگھارتے ہیں نا اس طرح کے انہوں نے پھول پھال لگائے ہوتے ہیں۔ یہ سارا ظلم ہے۔ یہ دیوار کے باہر سے صحابی مخلص مسلمان جانثار دیوار کے باہر سے کہتا ہے یا محمد، اللہ فرماتا ہے جاہل آدمی خاموش ہو جا، خبردار۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، طریقہ کیا ہے؟ فرمایا در اقدس پہ بیٹھ جاتے صبر کر کے، خاموش بادب۔ جب حضور اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے تو یہ عرض کرتے، پھر بھی ایک ادب بتایا کہ اگر حضور باہر تشریف لاتے اور کسی اور طرف متوجہ ہوتے تو انہیں اجازت نہیں ہے کہ یہ کہتے ہماری بات سنیں، نہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ اے میرے حبیب آپ ان کی طرف باہر نکل کر ان سے آپ پوچھتے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، تب عرض کرتے۔ اگر حضور باہر بھی تشریف لے آتے، ان کے سامنے بھی ہوتے، متوجہ کسی دوسری طرف ہوتے تو انہیں جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہماری عرض ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ جب حضور اس طرف ان کی طرف توجہ فرماتے تو پھر اپنی بات عرض کرتے۔ یہ ہے آداب بارگاہ رسالت پناہی۔ ہمارے ہاں دو طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہتے ہیں تو حضور وہاں سن لیتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، اللہ سنوا دے، حضور اللہ کے محبوب اور رحمت اللہ عالمین کائنات کے سردار ہیں، آپ سن لیں، کسی کو کیا اعتراض ہے۔ لیکن میرے بھائی اس عقیدے کے ساتھ بھی یہ ادب تو ہے کہ بیٹھ کے دل میں پڑھو۔ اس میں لاؤڈ سپیکر کی اجازت تو نہیں ہے، شور کی اجازت، بلند آواز سے پکارنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ بغیر سپیکر کے۔ دوسروں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں جی، یہی موجود ہیں۔ ان کے لیے تو اور بھی سختی ہے کہ اگر حضور یہاں موجود ہیں تو آپ سپیکر لگا کر حضور سے مخاطب ہیں تو پھر تو آپ نے حد ہی کر دی۔ ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان تھا تو اس نے مجھ سے ایک دن آ کر مسئلہ پوچھا کہ جی ہم یہ جو مسجد میں صلاۃ و سلام سپیکر پہ پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا چھوڑو، مجھے اس الجھن میں ان جو ہے نا اختلافی مسائل ان میں نہیں پڑھتا۔ لوگ کام کرتے نہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، میاں اللہ کی عبادت کرو، ان جھگڑوں کو چھوڑو۔ لیکن اگر تم جواب چاہتے ہو تو مجھے پتہ ہے تمہارا گھر مسجد کے ساتھ ہے نا جی، قریب ہے۔ میں نے کہا سپیکر آن کر کے جب والد ماجد گھر میں ہوں تو وہاں سے زور زور سے کہنا 5-7 منٹ مسلسل، ابا جی السلام علیکم، اللہ ابا جی اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں کہ ابا جی اول تو مسجد پہنچ جائیں گے، تمہارے کہنے تک اول تو مسجد جوتا لے کر پہنچ جائیں گے، تمہاری حجامت کریں گے، اور اگر نہ پہنچے تم گھر گئے تو تمہیں بڑا انعام دیں گے۔ تو اگر اپنے والد کو نہیں کہہ سکتے تو حضور کے بارے تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور یہی موجود ہیں، پھر یہ تمہاری جرأت ہے بھائی۔ دین گھڑبندیاں نہیں ہے، پارٹیاں نہیں ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کی طرح نہیں ہے کہ میں پیپل پارٹی کا ہوں، میں نون والوں کو نہیں مانتا، میں مسلم لیگ نون کا ہوں، میں پی ٹی آئی کو نہیں مانتا، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں جماعت اسلامی کو نہیں مانتا۔ دین ایسا نہیں ہے۔ دین عقیدہ اور نظریہ ہے، اور عقیدے اور نظریے کا حق پر ہونا شرط ہے۔ سب کو حق ماننا چاہیے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے،
ہر عاقل بالغ کو حق قبول کرنا چاہیے. اس میں دھڑبندیاں اور دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث فلانا یہ کوئی ہم نے بنائے ہوئے ہیں. روزگار کمانے والوں نے زیادہ بنائے ہوئے ہیں, چندے جمع کرنے والوں نے بنائے ہوئے ہیں. مسلمان سب مسلمان ہیں. اسلام میں فرقہ سرے سے ہے ہی نہیں. فرقے اسلام سے نکل کر بنتے ہیں. اسلام میں مسلمان سارے مسلمان. فروعی اور جزوی اختلاف ہوتے ہیں, وہ اسلام کا حسن ہے. ایک حکم ہے اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اس کے 2-3 پہلو ہیں, اس پہ سب کا اتفاق ہے. اب اس کی آگے جو شرع ہے, کوئی ایک طریقے پہ عمل کر لیتا ہے, کوئی دوسرے پہ, کوئی تیسرے پہ, تو اس کے ہر پہلو پہ عمل ہو جاتا ہے. جیسے اب آمین کہنا ضروری ہے, سب مانتے ہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مانتے ہیں. اچھا, کچھ بلند آواز سے کہتے ہیں, کچھ خاموشی سے کہتے ہیں. تو یہ 2 پہلو ہیں نا, 2 انداز ہیں. آمین کہنے پہ تو سب متفق ہے نا, یہ اصول ہے. اب اس کی شرع اور فرع یہ ہے, فروعات یہ ہیں کہ اونچی آواز میں کہی جائے یا دل میں, دونوں طرح ثابت ہے. دونوں طرح کہتے ہیں تو اس کے دونوں پہلوؤں پہ عمل ہو گیا. رفع یدین ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر جب نماز میں کہی جاتی, حضور ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھا کر باندھ. سارے قائل ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور اہل حدیث, یہ 2 حضرات ہیں, یہ کہتے ہیں ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے. اہل سنت اور باقی ائمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا لیے, رکن ادا ہو گیا, بار بار اٹھانے کی ضرورت نہیں. اب یہ دونوں اس کی شرح ہیں, تفسیر ہے. اس کے 2 پہلو ہیں, ایک نے ایک پر عمل کر لیا, ایک نے دوسرے پر. تو اختلاف تو نہیں ہے نا. اصول تو دونوں اس پہ تو متفق ہیں کہ اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھانے ہیں, تو پھر اختلاف تو نہ رہا. یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام کسی ایک بندے کی جاگیر نہیں ہے, یہ کوئی دھڑ بندی نہیں ہے, یہ کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے. مسلمان سب مسلمان ہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ ان گزارشات پہ غور کریں اور اپنے لیے بہترین راستہ انتخاب کریں. بارگاہ رسالت کا ادب مقدم ہے. نیکیاں, ایمان بھی تو نیکی ہے نا. اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے نبی پر, آخرت پر, دین پر ایمان لانا بنیاد نیکیوں کی, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے نا. فرمایا ساری ضائع ہو جائیں گی, اس کا مطلب ہے ایمان بھی جائے گا. تو فرمایا یہ جو حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دے رہے ہیں یا رسول اللہ, یا یہ جاہل ہیں, پڑھ ہیں. ابھی وہ آئے مخلص مسلمان تھے, صحابی تھے, دین کے مسائل سیکھنے آئے تھے. تو یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں دنیا مانگی جاتی ہے اور بڑے شوق سے ڈھول باجے طبلے بجا کر بھر دو جھولی میری یا محمد. کیا تماشا, یہ کیا تماشا. تو خدا کا خوف کرو. مزامیر کو حضور نے حرام قرار دیا, طبلہ سرنگی باجا گاجا حرام قرار دیا. ایک دفعہ کہیں سے حضور گزر رہے تھے تو کسی ساز کی آواز آ رہی تھی. اب وہ ساز نہیں لکھا گیا, بانسری تھی یا کوئی تھا, کسی ساز کی آواز آ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان مبارک, دونوں کانوں مبارک میں انگلیاں دے کر کھڑے ہو گئے, اور جو خادم ساتھ تھا اسے کہا جب یہ آواز ختم ہو جائے مجھے بتانا. جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ختم ہو گئی, تب آپ نے انگلیاں کانوں سے نکالی. تو یہ جو آپ طبلے سرنگیاں باج کر یا محمد کہتے ہوئے یہ حضور سن رہے تھے. یہ وہ سن رہا ہے جس نے آداب رسالت کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ مارے جاؤ گے, کچھ نہیں بچے گا تمہارے پلے. اللہ کریم عالم انسانیت پر رحم فرمائے, سب کو ہدایت دے. خاص کر جو لوگ اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں, درد دل سے دعا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت پہ جمع فرما دے. ہم کسی پہ تان نہیں کرتے, کسی کو بھلا برا ہم نہیں کہتے,
مخلوق ہے اس کا حساب اللہ نے لینا ہے، لیکن جو ضابطے جو قانون اللہ نے بتائے ہیں، جو آداب بارگاہ رسالت کے ہیں، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا اور مسلمانوں تک ان کا پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس بارگاہ کے نوکر ہیں، یہ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے بات نہیں کرتے، ہم حق بتانے کے لیے بات کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، بہت بڑی بات تھی، ان کے لیے سب سے بہتر یہ تھا صبر کر کے بیٹھ رہا تھے، حضور اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے اور خود ان کی طرف متوجہ ہوتے، پوچھتے بھئی کیا، پھر یہ عرض کرتے، یہ بہت بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، بہرحال یہ آج والوں کو تو میں معاف کر رہا ہوں، میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لیکن آئندہ یہ حرکت نہ دہرائی جائے۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر کوئی بدکار کوئی خبر لائے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم بھول کر نادانی میں کسی قوم پر حملہ، کسی قبیلے پر حملہ کر دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے کہ یہ تو مسلمان بھائی تھے۔ یہاں قانون شہادت بیان فرمایا، کوئی آ کر بتاتا ہے جی فلاں قبیلہ اسلام کے خلاف تیاری کر رہا ہے، اگر وہ بندہ دیندار نیک پارساں ہے پھر ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ فاسق ہے یعنی ایمان تو ہے اس میں، کافر نہیں ہے، مومن ہے، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ کمزور ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کا کردار کمزور ہو، جس کے اعمال میں اس کی بات مت مانو، خود تحقیق کرو۔ یہ قانون شہادت آ گیا، یہ عدلیہ کی بنیاد ہے۔ اس پر ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ پیشہ ور گواہ ہوتے ہیں، جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے وہاں دوستوں رشتہ داروں کو دور دار سے ڈھونڈ کر گواہ بنایا جاتا ہے، موقع پر تو کوئی ان سے موجود نہیں ہوتا، سارا جھوٹ ہوتا ہے جس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا جھوٹ پر فیصلے نہ کرو، گواہی دینے کا حق اسے ہے جو با کردار ہو۔ اور فقہاء کرام نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ گلی میں چلتے ہوئے ایک بندہ کوئی چیز کھاتا جا رہا ہے، اس نے دکان سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا، کھاتا چلتا جا رہا ہے، فروٹ ایک کیلا ایک سیب پکڑا، چلتے چلتے کھاتا، فرمایا اس کی بھی گواہی قبول نہ کی جائے، اس میں تعذیب ہی نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے۔ باقی کردار کو تو رہنے دیں، جھوٹا ہونا، بے نماز ہونا، کاروبار کا ناجائز ہونا، حرام کھانا، یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں۔ فقہاء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گلی میں چلتے پھرتے کوئی چیز کھا رہا ہے تو وہ بھی اس قابل نہیں کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ ذرا اپنی عدلیہ کا اندازہ لگائیں کہ جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ کیسی ہیں۔ تو فرمایا یہ مومنوں کا حق ہے۔ اور جہاں آمن آتا ہے روز اول کے، ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں مردوں میں جو حضور پر ایمان لائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں جو حضور کی نبوت پر ایمان لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں پہلے بچے ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائے۔ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں سے لے کر قیامت تک ہر کلمہ گو مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا، سب کے لیے یہ حکم ہے بدکاروں اور بے عمل لوگوں کی گواہی پہ اعتبار نہ کرو۔
خود تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ تم فیصلے کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، بے گناہ رہا ہو جائیں، بے گناہ سزا پا جائیں اور گناہ گار بری ہو جائیں. تو یہاں ہوتا تو یہی ہے رات دن. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ کریم نے دین کو کتنی عظمتیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ افروز تھے تو آپ جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف جسمانی طور پر نہیں لے گئے. آپ کے جتنے اسفار مبارک ہیں جزیرہ نما عرب کے اندر ہیں. تو مبعوث تو آپ کائنات کے لیے ہوئے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے. آپ کا دین، آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچا، اور دین کی عظمت یہ ہے کہ گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے فرما رہے ہیں. جب آپ اس دنیا میں موجود تھے، جلوہ افروز تھے، تو دین کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس حضور کا حکم پہنچے تو اسے اس طرح سمجھو کہ حضور خود سامنے ہو کر مجھے حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرو. اس مسئلے کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم حاضر ناظر اللہ ہے اور وہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کا دین ہے. لیکن یہ یقین کرنا کہ یہ حضور کا حکم ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے، یہ مولوی نہیں بتا رہا، یہ پیر صاحب نہیں بتا رہے، یہ مقرر نہیں بتا رہا. جب حضور کے حوالے سے بات پہنچ رہی ہے تو گویا خود حضور مجھے حکم دے رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ یاد رکھو نبی کریم تمہارے درمیان موجود ہے. موت نے ان کو آپ سے جدا نہیں کیا. رسالت و نبوت ختم نہیں ہو گئی، آپ کی رسالت موجود ہے. آج بھی کلمہ آپ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ نہیں ہے کانا محمد کہ کبھی حضور رسول تھے، نہیں، آج بھی رسول ہیں. جب آج بھی رسول ہیں، آپ کا حکم ہے، تو اس حکم کی اہمیت یہ ہے کہ گویا تم حضور کے سامنے کھڑے ہو اور حضور حکم دے رہے ہیں. یہاں تو کیا ہوتا ہے، یہاں تو ماؤں نے دانشور بیٹے جن دیے ہیں. یہ نئی روشنی کی ظلمتیں عجیب و غریب ہیں. جسے آپ نئی روشنی کہتے ہیں، یہ اتنی اندھیری ہے کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَانْحَرْ، قربانی کیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. میں اس تفسیر میں نہیں جاتا. اللہ کی اطاعت ہر لمحہ ہر دم. فصل لربک، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. ہر زندگی کا ہر لمحہ یا عبادت ہے یا نافرمانی. وانحر، اور قربانی کیجئے. کہا جاتا ہے نا قربانی سنت ابراہیمی ہے، وہ نسبت دی جاتی ہے کہ پہلے انہوں نے کی، ورنہ قرآن کا حکم ہے حضور کو قربانی کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول آیت سے لے کر وصال مبارک تر جہاں بھی آپ تھے آپ نے قربانی کی. حجۃ الوداع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان فرمایا. 63 اونٹوں کو دست مبارک سے نہر کیا.
باقی 57 حضرت علی رضی اللہ کو حکم دیا کہ یہ تم میری طرف سے ذبح، اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا اور تم ہوگے تو جب تک زندہ ہو اپنی قربانی کرو تو میرے لیے بھی ایک قربانی کرنا۔ آج بھی جو خوش نصیب مسلمان ہیں جب قربانیاں دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی آپ کے نام کی بھی وہ ایک قربانی دیتے ہیں، جنہیں توفیق ہے، جنہیں اللہ نے نوازا۔ ہماری نئی روشنی کیا کہتی ہے؟ نہیں جی قربانی پہ تو ضائع ہوتے ہیں اربوں روپے، تو یہ غریبوں کو دے گا۔ تمہاری عورتیں لاکھوں روپے کے میک اپ کراتی ہیں، وہ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ تم اربوں روپے کے سگریٹ پھونک دیتے ہو، وہ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ 3-3، 4-4، 5-5 لاکھ کا ایک ایک جوڑا عورتیں خریدتی ہیں، امیر عورتیں، اور ایک دفعہ پہنتی ہیں، پھر کہتی ہیں اب تو یہ لوگوں نے دیکھ لیا، پھر اب دوسری دفعہ دوسرا پہن۔ وہاں غریبوں کا حصہ کیوں نہیں؟ ایک دعوت شادی کی کرتے ہو اور منو اس میں ضائع ہوتا ہے، کتنا بارود پھونکا جاتا ہے، کتنے پیسے پھینکے جاتے ہیں، وہاں غریبوں کا کوئی حصہ نہیں۔ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے وہ تم بدل دو، اس پر عمل نہ کرو، ان دانشوروں کی مانو، یہ کفر ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین یہ رکھو کہ میرا رسول موجود ہے، ہم میں موجود ہے۔ جب آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، آپ کا حکم پہنچ رہا ہے، تو پہنچانے والا تو اس بارگاہ کا خادم ہے۔ کیا ملک کا صدر یا وزیر اعظم وہاں سے حکم دے، آپ کے پاس چوکیدار آئے، قاصد آئے، دفتر کا بندہ آئے، آپ سن کر یہ کہیں گے کہ یہ تو اس دفتر کی چپڑاسی کی بات ہے، مجھے اس کی کیا فکر؟ کوئی یہ سوچے گا؟ یہی سوچے گا نا، یہ تو وزیر اعظم مجھے کہہ رہا ہے۔ تو بھائی اب بھی جب تمہارے پاس اللہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پہنچتا ہے تو ان فیکم رسول اللہ، برکات رسالت موجود ہیں، عظمت رسالت موجود ہے، نبوت و رسالت برقرار ہے۔ اور یہ جو تم مشورے دیتے ہو نا اپنی رائے، لو یطیعوکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر تمہاری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے لگیں تو عرشہ تباہ ہو جائے۔ وہ کہاں فراست نبوت، کہاں نور نبوت، کہاں وحی الہی، کہاں تمہاری سوچیں، تمہاری کیا حیثیت، کیا پدی کا شوربہ، تمہاری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہیں حضور کی بات ماننا ہے، اسلام یہ ہے، اپنی منوانا نہیں ہے۔ تم نبی نہیں ہو، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم امتی ہو، تمہارا کام سننا اور ماننا ہے۔ سمعنا و اطعنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، تمہیں سننا اور ماننا ہے۔ اگر تم اپنی منوانے لگو، یہ دانشوروں کی منوانے لگو، تباہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم تباہی کا رونا ہی رو رہے ہیں نا، دہشت گردی ہے، افلاس ہے، دینی علم نہیں مل رہا، مسائل حقیقت نہیں مل رہی، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، غلط فتوے شائع ہو رہے ہیں، عدالتیں ظلم کر رہی ہیں، وکیل مقدمہ نہیں لڑتے، فیس لے کے ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں، اسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، دہشت گرد بم چلا رہے ہیں، بندے قتل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، یہ اس کے پھل ہے۔ فرمایا میرے نبی کے ارشادات کو چھوڑ کر جب اپنی منمانیاں کرو گے، لعنتم، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا، تمہیں دکھ پہنچیں گے۔ حالانکہ تقاضا ایمان یہ ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
اللہ نے تو تمہارے لیے محبوب ترین چیز ایمان کو بنایا۔ مسلمان وہ ہے جسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اپنا ایمان ہو۔ دولت چھوڑ سکے، گھر چھوڑ سکے، مال چھوڑ سکے، جیل جا سکے، جان دے سکے، لیکن ایمان پر آنچ نہ آنے دے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کا بناؤ سنگار اور زینت بنا دیا ایمان کو۔ گھروں میں جب کوئی بستا ہے تو زینت ہوتی ہے نا، بستر ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، الماریاں ہوتی ہیں، میز کرسیاں ہوتی ہیں، لائٹیں ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، فرش ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ جب کوئی بسنا چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ کھنڈر۔ فرمایا دل کی زینت ایمان ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو یہ آباد ہوتا ہے، ہنستا بستا ہے، اس میں فرنیچر بھی لگتے ہیں، بیڈ بھی لگتے ہیں، ایئر کنڈیشن بھی لگتے ہیں، رونق ہوتی ہے۔ باسی رخصت ہو جائیں تو مکان کھنڈر ہو جائے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور گناہ۔ یہ تو شان صحابہ بیان ہو رہی ہے نا، مثالی۔ یہ قرآن کے مثالی مسلمان کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، وہ لوگ جنہوں نے دین پر عمل حضور کے سامنے کیا اور حضور نے قبول فرمایا کہ یہ درست ہے، وہ لوگ جنہوں نے حضور سے دین سیکھ کر قیامت تک کے لیے مخلوق کو پہنچایا۔ یہ بات تو ان کی ہو رہی ہے۔ فرمایا میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو زینت سجا دیا ہے اور ان کے دلوں میں کفر، نافرمانی اور گناہ کے خلاف نفرت بھر دی ہے۔ معیار ایمان صحابہ کرام ہے۔ ہمیں اپنا ایمان آج دیکھنا ہے تو یہ کسوٹی ہے کہ مجھے ایمان کتنا عزیز ہے اور کفر سے کتنی نفرت ہے، مجھے نیکی کتنی عزیز ہے اور گناہ سے، فسق سے کتنی، نافرمانی سے کتنی اطاعت کتنی مرغوب ہے، نافرمانی سے کتنی نفرت ہے، مجھے نیکی کتنی پسند ہے اور گناہ سے کتنی نفرت ہے۔ یہ معیار ہے صحابہ کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ صحابہ کا معیار یہ ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ پہلے پہلے مسلمان، یہی لوگ سچائی کے راستے پر ہیں۔ آپ سنتے ہیں نا روزانہ خلفائے راشدین، راشد کا لفظ سنتے ہیں نا، انہیں کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا اولئک ھم الراشدون، یہ راشدون ہیں، یہ سچے راستے پر کھڑے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین تو مراد ہوتی ہے برحق، سچائی پر قائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء۔ فضلا من اللہ و نعمہ، ان پر اللہ کی بہت مہربانیاں، بے پناہ نعمتیں ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے بھی بھول ہو گئی، غلطی سے ان پر نعمتیں نہ۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ ایسا بھی ہے، وہ کہتے ہیں نبوت آئی تو کسی اور کے لیے تھی، فرشتہ غلطی سے حضور کو دے گیا۔ گمراہی کی کوئی حد نہیں ہوتی، ذلت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جو راستہ بھٹک جائے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ سچائی کی منزل ہوتی ہے، صحیح راہ پر چلنے والا کسی منزل پہ پہنچتا ہے، سچ کی کوئی منزل ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے۔ جھوٹ، گمراہی کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بھٹکتا رہے قیامت تک بھٹکتا رہے، کوئی منزل نہیں آتی۔ فرمایا یہ اللہ بھول چوک کر ان پر مہربانیاں نہیں کر رہا اور نہ نعمتیں لٹا رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ظاہر و باطن ہر چیز سے واقف ہے، ان کے ایمان و یقین، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے کردار سے واقف ہے، جانتا ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ دانا تر ہے، اس کے سارے فیصلے اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔